बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 केस है, रात के इस वक्त भी अदालत खुली हुई है और अदालत में समाअत जारी है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो एक स्टैंड लिया गया था, अब बलूचिस्तान में वो मंजूर कर लिया गया था कानून। अब बलूचिस्तान में भी वो आज करारदाद मंजूर की गई है, उसको रिवर्स करने से मुतल्लिक अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से एक सहाफ़ी की क्लास लगाई गई दौरान समाअत, और वो सहाफ़ी पहुँच गया कौमी असम्बली में और वहाँ मुज़म्मती करारदाद पेश की इमरान खान के ख़िलाफ़ कि मुझे गालम गलूच की और मेरे साथ बदतमीज़ी की गई है। एक सरकारी सहाफ़ी गया। अहम तफसीलात हैं और साफ़ियों की जानिब से जो तफसीलात दी गई वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अवामी असम्बली लगाई हुई थी कौमी असम्बली में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार जो वहाँ पे दहशतगर्दी के हवाले से जो कोई ऑपरेशन जारी है खैबर पख्तूनख्वा में, उससे मुतल्लिक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कौमी असम्बली में बात करना चाही तो स्पीकर कौमी असम्बली से कहा गया कि दहशतगर्दों के हक़ में मैं बात नहीं करने दूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों को बात न करने दी गई। जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुफ्तगू शुरू की तो उस वक्त भी स्पीकर अपने अमले को ये कहता रहा कि जो एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से वो नहीं दिखाना, वो एहतजाज नहीं आपने दिखाना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक बड़ा फैसला सामने आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल मंगल के दिन अडयाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फ़ैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। बैरिस्टर अली ज़फ़र की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में PTI की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल बरोज़ मंगल अडयाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फ़ैसला, जिसमें अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को शिरकत की हदायत की गई है। अलामिया में कहा गया है कि फार्म 47 के तहत कायम हुकूमत जाली है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। महंगाई, सिलाब, अमन व अमान समेत अवामी मसाइल को अवामी असम्बली में उजागर किया जाएगा। अलामिया के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को कौम की आवाज़ बनने की हदायत जारी की और पार्लिमानी पार्टी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इमरान खान का पैगाम पार्लिमानी पार्टी को पहुँचाया, जबकि इजलास में वादी तीरा में शहीद होने वाले मासूम बच्चे और ख़वातीन के लिए खसूसी दुआ की गई और शुहदा के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया गया। अलामिया में कहा गया कि कबाइल के साथ जुल्म हो रहा है, PTI कबाइल के लिए मिलकर आवाज़ उठाएगी। इजलास में मुल्क भर में हालिया सिलाब के नतीजे में जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया, जबकि तमाम अरकान असम्बली को सिलाब मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी कार्रवाइयों का हिस्सा लेने का भी कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इजलास में इमरान खान और पार्टी की क़यादत व रहनुमाओं के खिलाफ जाली मुकदमात पर इजहार तशवीश और पार्लिमानी पार्टी ने उन्हें जाली करार देते हुए मुकदमात को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। इजलास में 9 मुंतखब सैनेटर्स को खुश आमदीद कहा गया, जबकि पेशावर के कामयाब जलसा पर तमाम अरकान असम्बली और सैनेटर्स समेत तमाम क़यादत को मुबारकबाद पेश की गई। PTI ने सुप्रीम कोर्ट बार के आइंदा इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला करते हुए सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KP बार्स के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की भी भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। इजलास में कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तशवीश का इजहार किया गया और साथ उन्होंने कहा जी कि कल अडयाला जेल के बाहर जो है वो असम्बली लगाई जाएगी। अडयाला जेल के बाहर कल पुरअमन एहतजाज किया जाएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो सहाफ़ियों ने आज कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। क्यों वॉकआउट किया कि एक सरकारी सहाफ़ी हैं, उनके साथ इमरान खान ने बड़ा जो है वो जो रवैया है वो दुरुस्त नहीं था इमरान खान का। PRA जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको PRA कहते हैं, उन्होंने कौमी असम्बली प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। भाई अब इमरान खान ना कौमी असम्बली का हिस्सा है ना वो सेनेट का हिस्सा है। अगर साफ़ी के साथ कोई इमरान खान ने साफ़ी की क्लास लगाई है तो फिर उसको असम्बली में क्या एहतजाज करना है? असम्बली में कौन सा इमरान खान बैठे हैं? आप अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करें। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अडयाला जेल में PRA की इलेक्शन कमेटी के तहत एक सीनियर सहाफ़ी एजाज़ अहमद के सवाल के जवाब में न सिर्फ नामुनासिब अल्फाज और गालम गलूच इस्तेमाल की, बल्कि इमरान खान ने सही जो है वो क्लास लगा दी, उस पर एहतजाज किया गया। वॉकआउट के दौरान साफ़ियों ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऐसे रवैये से न सिर्फ साफ़ियों की तज़हीक हुई है बल्कि पार्लिमानी अक़दार भी मजरूह हुई हैं। उन्होंने कहा कि साफ़ियों के साथ शाइस्ता और बावकार रवैया इख्तियार करना ज़रूरी है ताकि आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त के फ़रोग़ की राह हमवार हो सके। कौमी असम्बली के जो सरदार अयाज सादिक
انہوں نے صحافیوں کے احتجاج کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو ہدایت کی کہ وہ PRA نمائندوں سے بات کریں اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کریں۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی صحافیوں کی طرف سے۔ صحافیوں نے عمران خان کے خلاف مذمتی قرارداد جمع کروائی قومی اسمبلی میں کہ عمران خان نے بھی صحیح جو ہے وہ لتر پریڈ کی، ایک سرکاری جو ہے ان کی، اور ان کی جانب سے کہا گیا جو PRA کا نمائندہ تھا ان کی۔ اچھا، عمران خان کی جانب سے صحافی سے بدتمیزی اور نازیبا الفاظ کے استعمال پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کروائی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان سینئر صحافی اعجاز احمد کے ساتھ عمران خان کی جانب سے اڈیالہ جیل میں غیر شائستہ الفاظ اور غیر مہذب وغیرہ اخلاقی رویے کو مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایوان اس بات پر بھی اتفاق کرتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے، شکر ہے کہ آج اس قرارداد کے ذریعے عمران خان کا نام تو قومی اسمبلی میں گونجتا رہا، اس کے خلاف کارروائی کے لیے یہ ایوان اسپیکر قومی اسمبلی سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس معاملے کو کمیٹی کے سپرد کریں تاکہ سینئر صحافی کے خلاف مزید تضحیک آمیز رویے کے سدباب کے لیے اقدامات کیے جا سکے۔ اب اسپیکر عمران خان کے خلاف کیا کرے گا؟ وہ ممبر تھوڑی ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان حکومت کو ہدایت دیتا ہے کہ یہ معاملہ فوری طور پر FIA اور وزارت داخلہ کو بھیجا جائے تاکہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اب ایک بندہ جو جیل میں پنجرے میں رکھا ہوا ہے اس سے بھی تحفظ چاہیے۔ میڈیا پرسنز کو بھی اس طرح کسی بھی غیر مناسب صورتحال کا شکار نہ ہونا پڑے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان صحافی اعجاز احمد کے ساتھ نامناسب سلوک کی شدید مذمت کرتا ہے اور صحافیوں کی فورمز پر تضحیک کے لیے کارروائی کی ہدایت کرتا ہے۔ ایوان حکومت کو ہدایت کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر افراد کو ٹارگٹ کرنے کے سلسلے میں ٹرینڈز کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے اور ذمہ داران کو قانونی کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے۔ سرکاری صحافی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا والوں کے خلاف کارروائی کریں، صحافی کہہ رہے ہیں کارروائی کریں، باقی بات کی رہ گئی۔ وہیں پہ اب جانتے ہیں کہ مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا میں تو وہ منظور نہ ہو سکا۔ اب جانتے ہیں کہ تبھی تو علی امین گنڈا پور دوڑتے دوڑتے آج صبح سویرے ان کو 2 گھنٹے کی ملاقات کروائی گئی، تو وہ ملاقات ویسے تو نہیں ہوئی۔ نظام بھی جانتا ہے کہ عمران خان کی اپروول یا عمران خان کی جو ان کا اعتماد ہے اس کے بغیر معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، بلوچستان اسمبلی میں کیا ہوا تھا کہ وہاں جمعیت علماء اسلام فے کے ممبران نے بھی ووٹ کر دیا تھا جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے اس کو۔ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے آج اس کو ریورس کرنے کی اور اس کا از سر نو دوبارہ سے جائزہ لینے کے لیے مشترکہ قرارداد منظور کر لی ہے، جس کو نظام کہتا ہے کہ ان کو بڑی ایک ایج ملا تھا کہ انہوں نے بلوچستان اسمبلی سے وہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ منظور کروا لیا ہے۔ آج مشترکہ قرارداد منظور ہو گئی ہے اکثریت سے کہ اس کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ بلوچستان اسمبلی میں جو ہے وہ از سر نو جائزہ لینے کی قرارداد کی حمایت کی گئی۔ اس قرارداد کو حکومتی ارکان کے ساتھ ملا کر مشترکہ قرارداد اپوزیشن کی جانب سے منظور کیا گیا۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ پر اسمبلی قائمہ کمیٹی اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بحث ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں نے اسمبلی اور اسمبلی سے باہر جماعتوں کو بات کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سب کے خدشات دور کر کے اتفاق کی رائے پیدا کیا جائے گا۔ اب وہ جو پہلا مائنز اینڈ منرل ایکٹ ہے جس کو جلد بازی میں بلوچستان اسمبلی سے منظور کروایا گیا تھا، اس کو واپس لیا جا رہا ہے اور اس کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ مزید تبدیلیاں کی جائیں اور اس میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے کہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں اس کے خلاف تھی اور پاکستان تحریک انصاف وقتاً فوقتاً اپنا جو احتجاج بھی ریکارڈ کرواتی آئی ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس 8 بجے تک، شام کے 8 بجے تک جو توشہ خانہ 2 کیس ہے وہ 8 سے 9 گھنٹوں تک جاری رہا اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو گواہان ہیں، تفتیشی افسران ہیں، ان کے خلاف جرح پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ہیں ان کی جانب سے جاری رہی۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان کے خلاف، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی کوئی کسی فیصلے کی طرف معاملہ چلا جائے، اور چونکہ 8 گھنٹوں سے اور آخری جرح ہے اور آخری جرح کے ساتھ ہی وہ وائنڈ اپ ہو جانا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ رات گئے تک عدالتیں کھول کے رکھتے ہیں اور آپ ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں۔ جب اپیلیں جاتی تو آپ کہتے ہیں روٹین میں جو اپیلوں کا، باقی اپیلوں کی جب باری آئے گی تو ان کی بھی باری آ جائے گی۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی اگر آپ روٹین کی بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان کی اپیلیں بھی اگر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2022 کی یا 23 کی اپیلیں پہلے چل رہی ہیں، تو جب عمران خان کی اپیل کی باری آئے گی تب بھی ان کو سنا جائے گا، تو بھائی پھر عمران خان کے کیسز کو بھی تو روٹین میں چلائیں۔
باقی ٹرائل آپ 6 سالوں میں کرتے ہیں، یہ آپ 6 ہفتوں میں ٹرائل کمپلیٹ کر دیتے ہیں، تو یہاں آپ کا روٹین کہاں جاتا ہے؟ کون سا ایسا کیس ہے جس میں آپ رات 8 9 بجے یا رات کے 12 بجے تک کیسز کی سماعت کریں، اور وہ بھی جیل کے بند دروازوں کے پیچھے؟ تو اگر آپ روٹین کے ساتھ ٹرائل چلاتے تو پھر روٹین کے ساتھ اپیلیں سننے کی بات آتی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، اگر عمران خان کے خلاف میرٹ کے اوپر سرکار کے پاس کچھ بھی ہوتا جو 26ویں یعنی ترمیم کے بعد پورا نظام اپنے مطابق کرنے کے باوجود وہ رسک ہی نہیں لے سکتے اسی نظام کے سامنے عمران خان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کروانے کے لیے۔ اب ایک اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی، اس کو ایڈجرن کروا لیا گیا 16 اکتوبر کے لیے۔ اس سے پہلے نظام کو پتہ ہے کہ اپنے نظام کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپیلیں سزائیں معطل ہو جائیں گی، اس وجہ سے نئے مقدمے میں رات گئے تک ٹرائل کو آگے بڑھا کے سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان سچا نہیں ثابت ہوتا؟ پہلی اس بات میں کہ جی میری اپیلیں لگائیں، روٹین میں نہ رکھیں، چونکہ میرا ٹرائل آپ نے روٹین میں نہیں کیا تھا، پہلی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کا میرٹ کے اوپر کیس 0 ہے، تبھی تو آپ کو پہلا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر اپنے نظام کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کرنے سے پہلے کسی اور مقدمے میں سزا دینی پڑتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 8 9 10 مہینے اپیلوں کو پینڈنگ رکھا، بس وہی 8 9 مہینے آپ نکالنا چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ وہ اپیلیں اگر اسی وقت لگ جاتی تو سزا معطل ہو جانی تھی، تو آپ نے پینڈنگ رکھ کے 8 10 مہینے نکالے ہیں میرٹ کے اوپر، جو اس کیس میں کچھ نہیں تھا کہ 8 10 مہینے عمران خان کو جیل میں رکھا جا سکتا۔ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو عوام پاکستان جانتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں، بی بی کی فیملی موجود ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پہ تھے، سلمان صفدر، باقی وکلاء وہاں پہ موجود تھے، اور اس طریقے سے عمران خان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ جاری ہے۔ رات کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹرائل کا آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج ہی کوئی فیصلہ آنے والا ہے، چونکہ جو 8 گھنٹوں سے مسلسل سماعت جاری ہے، تو لگ یہی رہا ہے کہ آج ہی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔